ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ۔ نصرت صاحب کل آپ بڑے جوش و جذبات میں تھے، بڑے غصے میں بھی لگ رہے تھے۔ میں آج بھی ہوں، آج بھی ہیں آپ؟ آج آپ کا غصہ بڑھانے لگا ہوں جی میں۔ وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم پاکستان کاکڑ صاحب منتخب ہو گئے اور اس کے بعد منتخب نامزد ہو گئے، اس کے بعد راجہ ریاض صاحب نے انہیں نامزد کر دیا۔ ویسے وہ منتخب ہوئے ہیں۔ اچھا، تو انہوں نے اپنی ٹیم نہیں بنائی۔ یہ میں 24 گھنٹے پرانی بات کر رہا ہوں، 24 گھنٹے مزید گزر گئے، ٹیم ابھی بھی نہیں بنی۔ کل بھی میرا ابھی بھی ماتم کیا کیا سرائیاں جاری ہیں صرف۔ کل بھی میرا ماتم کیا تھا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں غصے میں اس وجہ سے ہوں کہ صبح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جڑا مالا میں ایک واقعہ ہوا ہے، سر شرم ساری ہے۔ اب اس وقت آپ جاؤ تو نگران وزیر اعظم سے لے کر حاضر اور ریٹائرڈ ہر قسم کا جو سیاستدان ہے وہ مذمت کیے چلے جا رہا ہے۔ ان میں سے کون حکومت میں نہیں رہا؟ گوجرا کے واقعات بھی ہوئے تھے اور کتنے واقعات ہوئے گزشتہ 4-5 سالوں میں۔ اگر ان کے ذمہ داروں کا تعین کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا ہوتا، ویسے ہم کہیں گے یار یہ ہمارا جو جھنڈا ہے نا اس میں یہ سفید، یہ جو دو نمبری مطالعہ ہے پاکستانزم والی، یو ڈونٹ ڈو اینی تھنگ یو نو، تو آئی ایم سوری، اس پہ میں یعنی کہ بھڑک اٹھوں گا۔ تو ہم چونکہ ہم کر کیا سکتے ہیں؟ او بھائی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم نہیں، ناٹ یو اینڈ آئی۔ ہم بیچارے تو فرض کرو یہاں سے باہر نکلیں تو کوئی روک کے کہے کہ بڑی بکواس کر کے آئے ہو، تو بعض اوقات یہ نہیں ہو سکتا 3 مہینے تک پتہ بھی نہ چلے گا ہماری کیا اوقات ہے۔ لیکن جن کے پاس یہ قوت اور اختیار ہے وہ کرنے اپنی مرضی پہ ہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں، نہ کریں۔ ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ابھی ریسنٹلی، یار خدا کا واسطہ ہے پلیز، یہاں میرا اختلاف ہے۔ کیا آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ میں اس وقت جو ہے باقاعدہ خودکش بامبر کی طرح خودکش اینکر ہو جاؤں؟ نہیں، مجھے نوکری چاہیے، میں بھائی میں نوکری چاہیے، میں نوکری کرنا چاہتا ہوں، مجھے کرنے دو۔ آپ نوکری کریں پر کسی کو بلیم نہ کریں۔ کس کو کروں؟ میں اپنے آپ کو کر لیتا ہوں، چلو آف کورس اپنے آپ کو کریں، پر جو اس لیے کہ میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہوں، میری روف پرواز کر کے جڑا مالے گئی، اتنی تقریبی تھی، خیر اس بحث میں نہ الجھو۔ اچھا دل سے اتنا تصحیح تو کر دیں، جنہوں نے سیالکوٹ فیکٹری میں ایک شخص کو آگ لگا دی، مار دیا، مارنے کے بعد آگ لگا دی، جنہوں نے آج 3 چرچ جلا دیے، میرے بھائی، نہ کاکڑ صاحب کا قصور ہے، نہ شہباز شریف کا، نہ عمران خان کا، نہ آصف زرداری کا۔ ہم ایک بطور معاشرہ ہم ناکام ہو گئے ہیں، بطور سوسائٹی ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ وی ہیو ٹو فوکس۔ اچھا بھائی، ہماری اس کے کہ آپ ایک بلیم گیم شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں نہ ریاست کا قصور ہے، نہ کسی اور کا قصور ہے، ہمارے معاشرے کا قصور ہے، اس لیے ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ ناؤ وی کین وی موو آن، کین وی اور ناٹ؟ آپ نے کین وی موو آن؟ نہیں، ابھی نہیں۔ آپ نے جو مشرقی علوم میں نے پڑھی، جو میں نے مطالعہ پاکستان پڑھا، آپ نے اس کو ہی چیلنج کر دیا، مطلب کہیں نہ یار اب میں اس وقت آپ کے ساتھ، مجھے 8 سے 9 جو لائیو بنایا جاتا ہے، اور یہ جو میں یہ نیلا سا کوٹ پہن کے بیٹھا ہوں نا، اس میں مجھے جو ہے نا کچھ ڈسکس کرنے ہیں۔ میں تو چاہتا تھا ہم ڈسکس کریں۔ اب میں جب کابینہ پہ آؤں گا آپ پھر بھڑکیں گے۔ یار خدا کا واسطہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹے فوکسڈ آن جڑا والا، پلیز۔ سر نکل جائے نا آگے، بس میں پھٹ جاؤں گا، کیونکہ آپ جب اس طرح کی بات کریں گے نا، یہ تو ہمارا قصور ہے، باقی یہ دیکھیں نا ویسے ہی ہو، تو میں جب نام گنوانے شروع کروں گا، آج کل کہاں غائب ہیں؟ جب ریاست اپنی آئی تھی آدھے تو ٹھیک کر لینی ہے جتنے کرنی چاہ رہے تھے۔ پلیز لیٹ می موو آن، پلیز لیٹ می موو آن۔ کابینہ پہ آتے ہیں، کابینہ پہ آئے۔ کابینہ میں مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ دی مانوماسی کی یہ بغیر کسی پریپریشن کے آگے ہیں۔ کل میں آپ کے آگے روتا رہا، کل کتنے پیسے بڑھے تھے ڈالر؟ 10 روپے سر، نہیں ڈالر اوپن مارکیٹ اور ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو یہ کہا، میں نے کہا کہ دیکھو آج جو کل گزرا ہے، میں نے کہا یار آج 40 سے 50 ملین ڈالر کی ایلسیز کھولی گئی ہیں، اور میں نے کہا کہ میں ان کے خلاف نہیں ہوں، ظاہر ہے کہ وہ کھولنی ہے، ان میں زیادہ تر تیل کی پیمنٹ ہے، اور میں نے کہا یار آج بھی ہوگی۔ تو کل میں نے ڈرتے ڈرتے یہ کہا، میں نے کہا یار آج بھی ڈالر بڑھے گا، وہ بڑھ گیا، ٹھیک۔ اب کل جو ہے جب ہم اپنا پروگرام ختم کر کے گھر گئے تو انٹر بینک کے ذریعے جب آپ لے رہے تھے باقاعدہ، تو آپ کو $1 خریدنے کے لیے 291 روپے اور اشاریہ 51 دینا پڑ رہا تھا۔ آج
جب ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں اور بینک بند ہو چکے ہیں، تو ڈالر جب آپ لے کر گئے تھے، جب تک بینکنگ آورز تھے، تو آپ کو 294.93 مقصد تقریباً 295 روپے کا۔ 4 کا بڑھ اچھا، گیا۔ اوپن مارکیٹ میں خاص حد تک آپ اگر لیں گے ڈالر تو وہ 305 روپے کا ملے گا۔ وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، اس پہ کیا فیکٹر انوالو ہوتا ہے؟ افغانستان کا ریٹ، وہ جو کل آپ نے بتایا، جو میں نے کل سمجھایا تھا آپ کو۔ اب یہ دیکھو کہ 2 دنوں میں رفلی باقاعدہ، یعنی انٹر بینک ریٹ کے حوالے سے 6 روپے بڑھ چکے ہیں۔ تو اس میں کوئی تو کیا، اچھا یہ میں تھوڑا سا اس کو او بھائی میرے سر، جب بھی نگران سیٹ اپ آیا ہے، وہ 13 میں آئے، وہ 18 میں آئے، وہ آج ہے، وہ 4-5 دنوں میں مہنگائی اوپر نیچے ہوتی ہے، اور اوپر ہی ہوتی ہے۔ یہ of course مہنگائی اوپر نیچے ڈالر نہیں بھی ہو اوپر رہی، نیچے ہوتا ہے یہ سر۔ تباہی بربادی ہو رہی ہے۔ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں خدا کے لیے۔ کل آپ نے پیٹرول کے ساتھ قیمت بڑھائی ہے۔ تو میرے پاس چارہ نہیں تھا نصرت صاحب، میں کیا کروں؟ اچھا میرا خیال ہے آپ خود ڈالر اس کے بعد آپ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پنجابی کا محاورہ ہے، کدی مانو ماسی گئی ہے، بیکاز آپ نے کاکڑ صاحب کو تو لگا دیا، ان کی ٹیم کہاں ہے؟ وزیر خزانہ کہاں ہے؟ کاکڑ صاحب نے لگا لی تھی نا، میں نے تھوڑی لگانی۔ تو کاکڑ صاحب کیا وہ کر رہے ہیں؟ قرۂ فال نکال رہے ہیں کون کمیٹیاں پا کے؟ اور نصرت صاحب دیکھیں، پھر آپ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں۔ وہ سر یہ ملک ہے کہ لیبارٹری ہے، یہ کوئی کلاس ہے، یہ کوئی بس چلانی ہے؟ وہ سر ایک 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے، اس کے لیے ٹیم سینسیبل رکھنی پڑے گی، تک بڑی اچھا، کانفیڈنٹ اور راجہ ریاض صاحب جو اتنے دنوں سے سوچ رہے تھے، جنہوں نے سابق وزیر اعظم کو نام دینے کے لیے 3 دن کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ظاہر ہے وہ بیچارے کہیں گیان دیان میں مصروف تھے کہ اس ملک کو بہترین سب سے اعلیٰ نگران وزیر اعظم کیسے دیا جا سکتا تو ہے۔ دے دیا نا انہوں نے۔ دے دیا انہوں نے۔ ہاں۔ تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے ساتھ یہ بھی سوچا ہوگا 3-4 دن کو ٹیم بھی سجیسٹ کر دیں۔ نہیں، اچھا اب وہ، اچھا چلے، آپ کاکڑ صاحب گیان دیان میں مصروف ہے 3-4 دنوں ٹائم سے۔ چاہیے سر، ٹائم اچھا، چاہیے۔ اب اس میں جو نام، اب میری بات سن لو پلیز، خدا کا واسطہ کج بیسی مت کرو۔ جو لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ مانو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ نہیں، آپ تو سارا الزام، گزشتہ اپریل سے یہ یہاں پہ طوفان دہائی مچائی جا رہی ہے، ریاست بچا رہے ہیں، ریاست بچا رہے ہیں۔ ایک زمانے میں فرعونوں کی سلطنت کو بچانے کے لیے کہا جاتا تھا نیل کے اندر جو سیلاب آ رہا ہے تو وہاں کی حسین عورتوں کو بلی دیا جاتا تھا۔ اب کیا روز کے 50,000 پاکستانی مرواؤ گے ریاست بچانے کے لیے؟ نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک بچانے کے لیے غریب کو مارا جا رہا ہے؟ یس سر، آپ اس کی زندگی اجیرن بنائے ہوئے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، یہ جو پیٹرول کی قیمت ہے، ایک بڑی اچھی انگریزی میں بہت اعلیٰ لگتا ہے، cost recovery, you know. Sir, if you buy the petrol on this price, you have to pay it. کتنا اچھا ہے۔ ایڈم سمتھ ہے جڑے ماں نے پیدا کیتے ہوئے نے، جڑے بڑے انگریزی ریفارمز بھی ہے۔ تو 1 لیٹر خریدن جانے 72 روپے دینا، سر 55 روپے آپ لیوی دیتے ہیں۔ ٹوٹل 72 بن جاتے ہیں ٹیکسز۔ بابو کیا یہ کاسٹ ریکوری ہے؟ دس از ناٹ کاسٹ ریکوری۔ یہ اصل حقیقت کیا ہے کہ تم میں اتنی جرت، اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم ریٹیلر پہ جو ہے، تم یہاں پہ ایک بڑے دکاندار کو کہو کہ یہ تم نے یہاں پہ رکھنا ہے کیلکولیٹر، جب عمران تم سے یہ گلاس خریدے گا تم اس کو رجسٹر کرو گے۔ سو ریسپانسبل پچھلی گورنمنٹ پوائنٹ آف بابا ایک گورنمنٹ نہیں، ساری ہیں۔ تو کاکڑ صاحب تو نہیں ہے نا، آپ نے کاکڑ صاحب کو ایویں رگڑ دیا۔ تو پھر ہے کہ اب خان آئے نے، انہوں نے ٹائم ان کو یہ کہا گیا ہے، ہمیں یہ بتایا نہیں جا رہا کہ اس حکومت کو بہت بااختیار بنا دیا گیا ہے تاکہ یہ ایسے فیصلے لے سکے جو کہ ووٹوں کی محتاج حکومتوں میں لینے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو لے نا، اور آپ سے وزیر خزانہ نہیں ڈھونڈ رہے، ابھی آپ گیان میں لگے ہوئے ہیں، کون سے درخت میں پتہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ جو نام چلا رہے ہیں ڈاکٹر شمشاد اختر۔ بٹ شی از ناٹ کنفرمڈ رائٹ ناؤ۔ یار میں She's not یہ نہیں wrong. کہہ رہا، کیونکہ وہ جو کل میں نے، اگر ہو او گئی یار تو- بات تو سنو نا، الانا صاحب نے، انہوں نے بڑی ہی عزت اور احترام سے انہوں نے معذرت کر لی۔ سر اب ان کے لیے سٹوری یہ چلائی گئی کہ جی چونکہ وہ دوہری شہریت کے حامل ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جو کہ وہ ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ واقعہ نہیں ہے، یہ وجہ نہیں ہے، انہوں نے الیکشن تھوڑی لڑنا ہے یار۔ ہیلو،
उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ना। दोहरी शहरियत, अच्छा ये एक इल्जाम मौजूदा प्राइम मिनिस्टर पे भी है कि वो इंग्लैंड गए थे। ओ यार वो तो 2 नंबर की बात है यार। काकड़ हर बंदा जानता है, हमारे यहाँ मूसा खेल, किला सैफुल्ला, टिब्बे काकड़ी होता है, टिब्बे अचकजई होता है। यहाँ पे मसला ये है कि कोई आदमी कभी जो बलूचिस्तान ना गया हो ना, जब वो ट्विटर पे बैठा होता है तो वो बलूचिस्तान का भी माहिर होता है। अब मैं क्या करूँ, ये तो इस मुल्क की बदकिस्मती है फेक कैंपेन ना। हमारे जैसे साहब यार, अब मैं इस वक्त मेरा काम जो है काकड़ साहब की शहरियत साबित करना नहीं है। वो ही इज a Pakistani from any Balochistan from शमशाद अख्तर के नाम पे क्यों एतराज है? सर मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तो खुदा न खास्ता फिर मेरी उनसे हर बंदे की एक पॉलिसी होती है, हर इकोनॉमिस्ट की एक पॉलिसी होती है। डॉक्टर शमशाद अख्तर बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट जो बिलीव करते हैं कि जी लेट द मार्केट डिसाइड। दिस इज वेरी फाइन। दिस इज नॉनसेंस। सर आप क्या कहते हैं? सर हुकूमतें रेगुलेट करती हैं। सर जिस गरीब मुल्क के अंदर 25 करोड़ मुल्क जिसमें आदमी गरीब का जो है वो एक खरगोशा की तरह बच्चे पैदा कर करके आप रेगुलेट करते हैं। आप कहते हैं कि नहीं यार इधर से पैसे लेकर इधर कर रहे हैं। जिस रेगुलेट की आप बात कर रहे हैं उसमें मुझे 6 महीने चाहिए। तो मैं अगर डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा को 60-100 साल भी दे दो, वो कहेंगे नो लेट मार्केट डिसाइड, बिकॉज एडम स्मिथ सेड नॉट एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। आपने इकोनॉमिक्स में पीएचडी एमफिल किया था कि नहीं? उसमें भी किया था। बस मैंने एक एमबीए किया, उसमें पढ़ी है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर तुसी बोल लो भाई जी, फिर तुसी वे मार्केट में डिफेंड कर लो भाई मेरे। तो देखें रियासत का पहला काम ये है कि वो ये देखे कि मेरे कौन से शहरी की कितनी इस्तात है। मुन्ना सर दिस इज सच, दैट्स वाई रियासत। वो नहीं एक जमाने में एतजाज अहसन साहब जब इनकलाबी होते थे, जब उन्हें अरसलान जब होते थे, अभी भी हैं वो बस चढ़ना बना अरसलान दे अबू ने जो वापस ले आना सी ना, रियासत होगी माँ के जैसी, रियासत होगी माँ के जैसे के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि आप उससे टैक्स लो, हिम्मत पैदा करो, उससे पैसे लो जो दे सकता है, विजिबली देख सकता है। और आज के दौर में डाटा यार, एक बंदे का तुम देखते हो यार, ये तुम्हारी इतनी गाड़ियां हैं फार्म ए बी नहीं होता तालिब नादरा का है? आपकी एक तो वीगो नाम आपकी है नुसरत साहब, ये आपकी बेटी के नाम की है, ये आपकी बीवी के नाम की है, ये आपकी दूसरी बच्चे, ये 4 तो आपकी गाड़ियां खड़ी हैं जी। और हर एक का 1 लीटर जो है यानी एक किलोमीटर के लिए। टैक्स रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं और तवक्को रख रहे हैं काकड़ साहब से, ये आप ज्यादती कर बाबा ये कहा नहीं गया। मैं फिर वो यार देखो मुझे मैं वो नहीं तवक्को, मुझे ये तवक्को दिलाई गई है। नुसरत साहब आपके मातम की मैं कदर करता हूं, लेकिन बेवक्ता कर रहे हो। You have to protest on this. साहब मैं some year back, sir. नो सर, सम ईयर बैक। अब मैं यानी बैक डोर जाता रहूं, यानी सॉरी यानी कि मैं अपना बैक पेज करता रहूं। मुझे ये है कि क्या मुझे ये नहीं बताया गया, ये जो जाने वाले थे उनसे अंगूठे फिदवियों से नहीं लगवाए गए। कहा गया कि निगरान वजीर आला को वही अख्तियारात दिए जाएंगे जो कि मुंतखब वजीर आजम को होते हैं। क्यों? इसलिए कि वो ये फैसले ले सके। तो टीम तो बनने देना नुसरत साहब। टीम अच्छा खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यानी टीम बनते बनते पेट्रोल की कीमत ये, डॉलर की कीमत 6 रुपए। और दूसरी बात समझने की कोशिश करो, आईएमएफ ने आपके साथ आपने मुआहदा किया है कि अगर बाजार में 305 रुपए का है तो इंटर बैंक टू बैंक जब तुम लेने जाओ हाथ में पासपोर्ट और टिकट लेकर तो 1.5% से ज्यादा का फर्क ना हो। नतीजा क्या होगा? अगर 305 306 ओपन मार्केट में चल रहा है तो इंटर बैंक रेट कल भी बढ़ के वो 300 रुपए के करीब आएगा। 1 to 1.5% ये आपका मुआहदा है। वेरी राइट, सब ठीक करें आप, ठीक है। अच्छा मैं आपको प्रोड्यूसर में शुरू कर देगा, टाइम खत्म हो रहा है। चलो सर ये बताएं, काम खत्म कर नहीं ना जी है टाइम, मैं साडा मुका दियो। सर गल सुनो, और मुका दियो यार, सन मार दियो, खबर की है। सैलाब से बचा लो, नीलाब की तरह। वो सारी नील की तरह ना, जैसे यानी फिरौनों के दौर में होता था। वो तो कह रहे हैं ना कि हमें मारा जा रहा था कि मामला सेटल किया जाए। अच्छा हम मर चुके हैं, क्या बात कर रहे हो? दिवालिया निकल चुका है पाकिस्तान के कम से कम 40 से 50% शहरियों का। जिम्मेदार कौन है?
ذمہ دار میں ہوں، ظاہر ہے وہ سوسائٹی جیسے جڑا والا کا میں ذمہ دار ہوں، ریاست تو بالکل نہیں ہے. آپ ووٹ دیتے ہیں تو آپ ذمہ دار ہیں. نہیں. اچھا تے اے ضیاء اللہ کو تو ووٹ دیتا سی؟ میں تو ایوب خان کو تو ووٹ دیتا سی؟ پیدا نہیں. ووٹ دیتا ہوں ذمہ دار. اور جب آ کے بیٹھ جاتے ہو دیدہ وار قوم کو جو میں ٹھیک کر دوں گا. سر جمہوریت افغانستان آزاد کرا لیتے ہو، سر ملک نہیں اپنا ٹھیک کر سکتے. روس کو توڑ دیا سپر طاقت، ملک اپنا ٹھیک نہیں کر سکتے. کی یار کرنا میں کیا زبان کھلوا رہے ہو؟ یار چھوڑ، مجبوری تھی ہاں اللہ روس کو توڑنا. اب دوسری مجبوریاں بھی تو تھیں. کیا سر دیکھیں آپ، میں دوسری کیا؟ اب چھوڑ دیں. اپنے ملک کو جب آپ نے ٹھیک کرنے کی نیت ہی تو نہ ووٹ ہو، کو عزت دو نا. کیڑے ووٹ نو عزت دو؟ جس سوسائٹی کی میں اور جن نے ووٹ جس سوسائٹی کی میں اور بات یار کر رہا ہوں، جس نے ووٹ کو عزت دینی تھی اس نے یوں کر کے کہا 3 سال اور لو. بلوار جی کتنے چل رہے ہو باجوہ صاحب؟ صرف اس نے کہا سارے لوگوں نے سب کو ذمہ دار ٹھہرائے نا. وہ سب جب پورے کا پورا ریوڑ ہی بگڑ گیا. میں کہہ رہا ہوں ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے. کہا جی باجوہ صاحب ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کے، دل ابھی بھرا نہیں، 3 سال اور رہو. چھڈو نہ بھرا اینج کی لگے ہو. اچھا 1 منٹ اور ووٹ کو عزت دو. 1 منٹ اور میں لے رہا ہوں. خبر کیا ہے؟ خبر یہ خبر میں دوں گا. آپ اگلے بریک کے بعد دیں گے. آپ اپنی خبر دیں گے بریک کے بعد. نہیں میں خوفناک خبر دینے والا وہ ہوں. بریک کے بعد دوں گا، ٹائم کم ہے. میری خبر یہ ہے، جتنے نام زیر گردش ہیں ٹکرز کی صورت میں وہ سارے کنفرم نہیں ہوئے. صرف ایک نام ہے جو کنفرم ہے، وہ ہے جلیل عباس جیلانی کا. میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں، جلیل عباس جیلانی صاحب کو کنوے کر دیا گیا ہے سر کہ آپ کو وزیر خارجہ لیا جائے گا، اور برائے مہربانی گزشتہ کہا سنا معاف کریں، لیکن ابھی ہم آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ کس دن کس وقت آپ کو ووٹ ٹیکنگ کے لیے بلایا جائے گا. باقی نام یہ آج سے تقریباً اب سے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹہ پہلے. وجہ کیا ہے؟ یہ نام کیوں؟ یار میری کاکڑ صاحب نے اس طرح جا کے انہوں نے کار لے جا وہ سنیا پنجاب اسے ٹھہرے ہوئے آج کل تو وہاں ہم سے مل سکتے ہیں. پرائم منسٹر والے پاس ہے سر. آپ نہیں، آپ کہاں رہتے ہیں وہ؟ آج پنجاب ہاؤس. اچھا لیکن یہ بتاؤ سیکورٹی کے حوالے سے ہم نام ان کا لے سکتے ہیں کہاں ہے وہ؟ پتہ چلے ادھر کو ہو جائے کہ انہوں نے نشاندہی کی تھی صرف چکو ہندے. پنجاب ہاؤس گئے سن بٹ ناٹ کنفرم ٹوڈے ویئر ہز فیملی از. ایک بریک کا ٹائم ہے ناظرین. بریک کے بعد جو خبر نصرت صاحب کے بات کریں گے. بریک کے بعد ویلکم بیک. نصرت جاوید صاحب ایک اور خبر ہے لیکن میری نہیں ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی آج کی میٹنگ ہوئی، کل پھر ہوگی، کہ الیکشن نئی حلقہ بندیوں پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس پہ کل حتمی فیصلہ ہوگا. اور لیگل ٹیم نے یہ کہا ہے، ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نئی حلقہ بندیوں پر الیکشن جو ہے وہ قانونی ضرورت ہے اور بے حد ضروری ہے، اس کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتا. قانونی ٹیم نے الیکشن کمیشن میں یہ کہا ہے. سر کس کی قانونی ٹیم؟ الیکشن کمیشن کی. الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا ہے آج کی میٹنگ میں. سر تو وہ انہوں نے ذرائع کے ذریعے کیوں بات کی ہے؟ وہ یہ پریس ریلیز ایشو کر دیتے نہیں ہوئی کوئی پریس ریلیز. نہیں کیوں بھائی؟ اگر یہ فیصلہ ہو گیا، کنکلوڈ نہیں ہوئی. اچھا کل کنکلوڈ ہوگی. اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں سر. میرے تک جو اڑتی خبر آ رہی ہے، ذرائع سے نہیں، اچھا اب میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک اجلاس ہوا اور قانونی ٹیم، ٹھیک، میں تو 2+2 آپ کو کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج آپ کو یاد ہے جب میں، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جب بھی بات کروں نا، آپ نے مجھے ڈائیورٹ کرنا ہوتا کچھ ویسی کی طرف، پھر آپ یہ لوگوں پہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ بڈھا تو ہے خپتی. تو میں تو ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں ان سے سوال کرتا ہوں، یہ بجائے شخص جو ہے یعنی پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ گفتگو کرنے کا. مطلب آپ یہ مان رہے ہیں کہ میں پڑھا لکھا امپریشن دینے کی کوشش کرتا بھائی ظاہر ہے آپ نے 6 ایم فل کیے ہیں تو وہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن اس کا اگر ٹی وی پہ ریفلیکشن نہیں ہوتا تو میں کیا کروں؟ اس میں میرا ہرگز قصور نہیں ہے. وہ یعنی کہ کچھ آدمی یعنی شکل و صورت سے نہیں لگتے، میں بالکل نہیں لگتا. مطلب کہتے ہیں کہ کچھ اچھا اس دنیا میں ایسی اسپیشیز بھی ہیں، کہتے ہیں ان پہ 2000 کتابیں بھی لاد دیں تو وہ وہی رہیں گے جب وہ ہوتے ہیں. ایسے ہی مجھے گدھا کہہ رہے ہیں. نہیں میں نے خدا نہ خواستہ یار، میں عدنان حیدر اپنے پیارے بھائی کو اگر میں گدھا کہوں گا تو میں ذرا اس کا ایلڈر بردر ہوں نا، تو میں بھی وہی ہوں گا یار. نہیں میں کیسے کہہ سکتا ہوں. اچھا سنو نا، ایسا خیر لیٹس کم ٹو سیریس پوائنٹ. دیکھو
آپ کو یاد ہے میں آپ سے بار بار بضد رہا، یہ خبر سب سے پہلے ہم نے اس بد نصیب پروگرام میں ہی اوپن کی تھی نا کہ یہ گزشتہ حکومت جاتے جاتے کونسل آف کامن CCI انٹرسٹ والی، کا ہاں، بلا کے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تو جس سے الیکشن ملتوی ہونے کے امکانات ہو جائیں گے. سر یاد ہے نا جی؟ سر ہماری اس بات پہ لوگ ہنستے رہے کہ جی یہ کیا بات ہوئی یہ وہ. اچھا میں نے کہا نہیں یار بابو لگ رہا ہے کہ ایسے ہو رہا ہے، اور بدقسمتی میں وہی کہتا رہتا ہوں، زبان میری کالی ہے، وہی ہوا انہوں نے کیا. ٹھیک ہے. اب جس وقت وہ سی سی آئی کا اجلاس ہو رہا تھا، آپ کو یاد ہے میں آپ کی خدمت، بلکہ ایک دن میری آپ سے بحث ہوئی، میں نے کہا یار میں نے تو کالا کوٹ نہیں پہنا ہوا، میں نے لاء کی ڈگری نہیں لی ہوئی. میں نے کہا یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کہہ رہی ہے کہ یہ جو سی سی آئی ہے یہ فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں، کیونکہ دو حکومتیں جو ہیں وہ نگران ہے. نگران ہیں، پنجاب کی اور بٹ اس پہ آپ نے یہ کہا تھا کہ سی ایم لکھا ہوا ہے، سی ایم ہونا ضروری ہے. بابو میں نے نہیں، وہ آپ نے فرمایا تھا. اچھا چلو یہ توجیہ آپ کی تھی جس سے اکتا کا پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا تھا میں نے کہا تھا کہ عدنان حیدر صاحب آپ وکیل نہیں ہیں، یہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے یہ کہہ رہی ہے. اس سے پہلے چونکہ میں بدنصیب نے کہا تھا، اگر آپ نے اس سے ڈس ایگری کیا تو میں اس پہ بضد نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ میں آئینی اور قانونی ماہر نہیں ہوں. لیکن جب سپریم کورٹ سے آیا تو پھر میں نے آپ کو یہ یاد کرایا. سر اب آج انہوں نے باقاعدہ آئینی درخواست سپریم کورٹ میں داخل کر دی. سپریم کورٹ باہر نے کر دی، صحیح کہا، 90 روز انتخابات کے لیے. ٹھیک. ہاں بالکل سر. اب ظاہر ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس وغیرہ جاری ہوگا کہ بھائی صاحب آپ کی کیا پوزیشن ہے. ہیلو. سر ہوگا، بالکل ہوگا. اچھا بات یہی ختم نہیں ہوتی. ایک صاحب ہوتے ہیں شاہ محمود قریشی، آج کل آپ کو کسی ریلی وغیرہ میں نظر نہیں آئیں گے لیکن کور کمیٹی کے سربراہ ہیں وہ. بٹ ان کو اجلاس نہیں، تو اجلاس بڑے اچھے کر لیں گے جب سے. وہ بہرحال وہ بھی اپنا جانشین انہوں نے ہے. بھی خط لکھ دیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنے جانشین بنائے تھے، راج محمد خان تو وہ تو انہوں نے اپنے اقتدار کے دنوں میں ہی اندر کر دیے تھے. تو ویسے جب ان کی حکومت چلی دوسرا انہوں نے نام لیا تھا حفیظ پیرزادہ. تو پیرزادہ صاحب جو ہیں جب ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو وہ وطن چھوڑ کر لندن چلے گئے تھے. تو یہ جو ہے لیکن شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں یہ وطن میں رہتے ہوئے حفیظ پیرزادہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں اور وہ ویسے ہی جانشین ثابت ہو رہے ہیں. خیر انہوں نے وہ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے حوالے سے اس کی بنیاد پر ایز وائس چیئرمین انہوں نے ہمارے ہر دل عزیز کاکڑ صاحب کو خط لکھا ہے، نگران وزیر اعظم کو، کہ الیکشنز ہر صورت میں آپ 90 روز میں 90 روز میں کروائیں. اب دیکھیے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا باقاعدہ انداز میں سپریم کورٹ چلے جانا. ہیلو سر. بعد ازاں عبدالحفیظ پیرزادہ جیسے جانشین قائد ملت کا سر ہر دل عزیز نگران وزیر اعظم کو خط لکھ دینا کہ پروان جی 90 دن لے آئے ہو تسی الیکشن کراؤ، وہ کر دیں. فوکس آن دیٹ. ٹھیک. اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اجلاس جو کل کنکلوڈ ہوگا جو الیکشن کمیشن میں جو آپ کے بقول آپ کو ذرائع نے بتایا کہ قانونی ٹیم سے مشاورت ہو گئی، اب وہاں پر کور جو فیصلہ ساز ہے الیکشن کمیشن کے انہوں نے سن لیا نا، وہ غالباً تھوڑی دیر میں دوبارہ ملنے والے ہیں. اچھا. تو آج رات نہ صحیح تو کل صبح تک کوئی حیران کن خبر آ سکتی ہے. حیران کن تو یہی ہوگی کہ الیکشن 90 روز میں کرائے جائیں. وہ یہ کہہ سکتے ہیں. اب یہ میں اسپیکولیٹ کر رہا ہوں، یہ اندازہ قیاس آرائی، چونکہ میرا ذرائع نہیں ہے، میری بدقسمتی ہے. تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں. اصلی بات یہ ہے بابو کہ 2013 میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے. مجھے اگر اچانک یہ ابھی اڑتی بات نہ آتی میرے ساتھ تو میں اس فیصلے کو آپ کے سامنے رکھتا. لطیفہ یہ ہے کہ اس کے مدعی تھے خواجہ آصف صاحب اور یہ فیصلہ آیا تھا 2013 میں. اس میں سپریم کورٹ کا یہ ڈیسیشن ہے کہ جو کیئر ٹیکر کیبنٹ آئین کے آرٹیکل
48(5) کے تحت بنتی ہے تو وہ کیئر ٹیکر ہی رہتی ہے. یہ تو کے پی کے اور پنجاب اسمبلی میں تو یہ فیصلہ نہیں نظر پر آیا. آئین ہے یہ آئین کا حوالہ تو دیا جا سکتا آئین کا آرٹیکل 48(5). ہے سیکشن 5. ہاں ٹھیک ہے انکل سر. سمجھنے کی کوشش کرو. آئی تھنک کہ اس بات کو موجودہ الیکشن کمیشن کے افراد جو ہیں وہ اون کرنے کو وہ چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے یہ دریافت کر لیا جائے. نہیں ہٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو جو شطرنج کی بساط بنی تھی وہ الٹ سکتی ہے. میں کوئی الٹے کی نہیں، الٹ جائے گی یہی ہوگا کہ الیکشن کمیشن یہ کہے گا کہ کہ نوے روز میں الیکشن کراؤ. کہ یہ جو کہ سپریم کورٹ واقعی ڈیفائن کرتے کہ کیا سی سی آئی کا اجلاس ٹھیک ہوا یا نہیں، وہ مجاز تھی یا نہیں، اپنی اس شیپ میں جس نے مردم شماری کو اپروو کیا، نوٹیفائی کیا جس کو. ٹھیک ہے یعنی جس میں دو غیر وہ منتخب نگران وزیر اعلیٰ بیٹھے تھے. ٹھیک ہے صحیح ہے. اوکے کہ سپریم کورٹ ری انٹرپریٹ کر دے ان ویو آف دا ڈیسیشن جو انہوں نے خواجہ آصف صاحب کے لے رکھا ہے. غالباً کو ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں. وہ فیصلہ کرے تو وہ جو طویل المدت منصوبے ہیں وہ تو گھر پہ رہ گئے، پھر تو 90 دنوں میں بھیا الیکشن کروانے پڑے. تو جن کی تو تیاری نہیں ہے جو حکومت ابھی بھی چھوڑ کے گئے ہیں سر. کن کی بینر پرنٹ ہونے ہیں، جلسے ہونے ہیں، الیکشن دفتر بننا ہے. پھر کیوں گیا سر نہ جانے ختم ہو گیا اسی ٹائم. نہیں تو بس ٹھیک ہے نا. اسی طرح تو اسی ہاڑا اڑی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک یہ آپ کا کہیں خدشہ تو نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں خدشے کا اظہار ہی کر رہا ہوں نا یار. تو میں اور آپ اچھا خدشے کا اظہار کرتے ہوئے اکثر میں یہ کہتا ہوں یار میری زبان بہت کالی ہے. نہیں آپ کی زبان یار نکالی ہے اور آپ کا خدشہ جو ہے اگلے کو لے ڈوبتا ہے. تو شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، آپ کا رب رکھا. اس خدشے کے بعد مجھے بریک لے لینی چاہیے. چلو خالی وہ دونوں کا کیوں؟ بریک نہیں، ایم سی آر کاٹ دو. نو مور کیسے. ویلکم بیک ناظرین. اور نصرت صاحب، یہ صورتحال تو بڑی خطرناک ہو جائے گی. آلریڈی ہم اتنے سیاسی مسائل میں گرے ہیں اور اگر اس طرح کی صورتحال ہوگی تو تیاری ہی نہیں ہے پوری. بابو بنیادی مسئلہ ہے معیشت. اور معیشت سے بچاؤ کا طریقہ ایک ہی ہے جو شروع سے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز لے کر ساتھ چلیں اور یہ نہ کریں کہ جو آدمی پہلے ہی جس نے سارا بوجھ جن طبقات نے اٹھا رکھا ہے ان پہ مزید بوجھ نہ ڈالیں. ٹھیک ہے، یہ ہوگی ایک بات. اب ہے مسائل آئینی اور قانونی. آپ نے تیاری کی نہیں، کاکڑ صاحب کے سر پہ ہما بٹھا دیا. آپ کہا دیکھ لیتے ہیں آرام سے، ایڈی کیڑی جلدی ہے، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ بھئی ہمارے ہاں ایک آئین ہے نا، جیسا بھی ہے. آپ کے بقول ہے تو صحیح نا ایک آئین، اور آئین کی خلاف ورزی بھی آئین کے اندر ہی رہتے ہوئے کرنی ہے نا. ماشاء اللہ ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جی 90 دنوں میں جائیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں حکومت بدلی ہے. آج آپ دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طرح رویہ بدلا ہے شہریار افریدی صاحب کو، جس طرح ریلیف دیا ہے کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے، ہم ضمانتیں دیے چلے جاتے ہیں اور آپ آئی بی شائبی کی رپورٹ پہ آپ ایم پی او لگا دیتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ شندانہ گلزار صاحبہ اور شہریار افریدی. ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی، انہوں نے انتظام ایس پی اور جو ڈی سی تھے ان کے خلاف انہوں نے کارروائی کا ہوگا کہ بھئی آئے حد کا وہ یعنی کہ توہین عدالت کے آپ کو کیٹیگوریکلی کہا اگلے ہفتے توہین عدالت کا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ تاثر لینے میں حق بجانب ہیں کہ جی پہلے جو حکومت تھی وہ تو ویزیبلٹی پارٹیزن تھی، ان کے بدلے بھی تھے، ان کی شکایتیں بھی تھیں، وہ اپنا بدلہ بھی چکا رہے تھے کہ جو کچھ شاید خاقان عباسی کے ساتھ ہوا، رانا ثناء اللہ کے ساتھ، انہوں نے ایک فرض کیا جاتا ہے. اب یہ جو نگراں حکومت آئی ہے یہ اپنے رویے سے لگے کہ بھئی یہ تو نان پارٹیزن ہے، اس کی کسی کے ساتھ کو پرانی شکایتیں یا دعوتیں نہیں ہیں. ہیلو سر، ہے نا؟ صحیح ہے نا بات؟ مطلب کم از کم تاثر نگران حکومت تو بھی نہیں، وزیر اعظم ہی آئے. حکومت تو کیا کبھی نہ بنے گی، استعمال کریں. اب تو نگران وزیر اعظم ہی ہے. نگران وزیر اعظم کے آتے ہی آپ نے 3-4 بڑی تبدیلیوں کا اشارہ کیا ہے. جی ہاں جی، تو وہ اس میں مزید آئیں گی. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھو آپ خالی
امید کا دیا چلا کے نہ بات نہیں کر سکتے. آپ کو کانکریٹ کچھ ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. اس وقت ہمیں ایک کریڈیبل وزیر خارجہ، وزیر خزانہ چاہیے جو کاکڑ صاحب کے ساتھ کھڑا ہو اور یہ کہے کہ جن دنوں حلقہ بندی ہونی ہے ہم نے یہ مندرجہ ذیل کام کرنے ہیں. السلام علیکم. انڈرسٹینڈ سر؟ اور لوگ ان کی بات پہ اعتبار کریں. اب اس وقت یہ ہے کہ جی آپ تو بن گئے، مبارکیں وصول کر لی، لوگ آپ سے آ رہے ہیں جی کاکڑ صاحب مبارک ہو. آپ گئے ان کو؟ میں نہیں گیا. بہرحال لوگ وہ ان کے پاس اگر آپ کے تعلقات اس طرح کے ہیں چلے جائیں. مجھے تو کوئی گھسنے نہیں دے گا پنجاب ہاؤس کوئی. آپ کو آپ یعنی صورت سے نہیں، آپ صورت سے اچھے لگتے ہیں، میں شکل سے یہ نہیں کہ مشتبہ ٹائپ کا لگتا. اینی وے، لیکن وہ مبارکبادی شبادی ہو گئی. سر ہو گئی، ٹیم بھی ہوگی. مجھے یہ سمجھائیں جو سیاسی منظرنامہ بدلنے والا ہے اس پر ذرا. میں بدلنے والا نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں حالات اتنے کشیدہ ہو جائیں گے کہ وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا 1.5-2 سال الیکشن بھول جائیں، میرا خیال ہے کہ شاید مجھے بھی یہ کہنا پڑے کہ یار نہیں، یہ شاید فروری سے بھی پہلے ہو سکتے ہیں. الیکشن پہلے ہو سکتے ہیں سر، فروری سے بھی پہلے ہو سکتے ہیں. میں نے یہ عرض کیا ہے. ابھی تک تو میں کہہ رہا تھا نا فروری میں. اور کل یہ اور بھی کلیئر ہو جائے گا. مجھے یہ بتائیں، یہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہوا، شاہ محمود بھی بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں، میٹنگ شیٹنگ یہ وہ ملنا ملنا. عبدالحفیظ پیرزادہ میں اس لیے کمپیئر نہیں کرتا، وہ چھوڑ کے چلے گئے. سسکتا ہوا وہ جیل بعد میں میں. ذوالفقار. اچھا مجھے نا ذوالفقار علی بھٹو کا کہتے ہیں، میں نے بھی کچھ کتابیں معاشرتی علوم ٹائپ پڑھ کے رکھی ہیں. وہ معاشرتی علوم جس کو آپ مطالعہ پاکستان کہتے ہیں، نہیں، وہ مختلف ہوتا ہے. معاشرتی علوم معاشرتی علوم سوشیالوجی. اچھا تجھے وہ تو جیمفل نہیں کی تھا نا. بس یہی معاشرتی علوم میں مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے، وہ 5ویں جماعت میں، اس کے بعد چیز ہوتا ہے. اچھا وہ تو چھوڑ کے بھاگ گئے نا ذوالفقار علی بھٹو کو. شاہ محمود ڈٹ کے کھڑا ہے آج بھی خان کے ساتھ. ڈٹ کے اگر اس طرح جائے نا اپیرنسز سمیت، تو میں تمہیں فرینکلی بات بتاؤں تو وہ پرویز الہی صاحب کا، جن پہ برا وقت آیا. پرویز الہی کو کیا پڑی تھی ویسے عمر کے اس حصے میں؟ بس یہ کہ یعنی محبت کسی وقت بھی ہو سکتی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. محبت کے عشق، یہ تو عشق ہی لگ رہا ہے اس وقت. تو وہ کہتے ہیں نا بڈھے وارے. خیر میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حالات میں جو ٹینشن جس طرح بڑھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک میرے بھائی آپ کے پاس واقعتاً عوام کے مینڈیٹ سے قائم ہوئی حکومت نہیں ہوگی، تو یہ خام خیالی ہے کہ جی ماہرین بیٹھیں اور وہ یہ سوچیں کہ قوم کے لیے یہ بہتر ہے. 15 فلاسفر مارگلا کی پہاڑیوں پہ بیٹھ کر کہیں یہ نسخہ لکھ دیا. یہ ڈاکٹر مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں. سر دامن میں وہ دفتر سارے دامن چلے، تو چار پہاڑ چڑھاتے ہیں سارے. پتہ نہیں اس کے نہیں بھائی، میں اللہ کا واسطہ ہے. سر یہ بتائیں، جس چیز کی طرف جو میرے وہم و گمان میں میرے سننے والے جو ہے نا سر، ایک سوال بھائی صاحب، میرا ایک سیدھا سادہ مسئلہ ہے. میں نے ایک تو نوکری کرنی ہے، میں نے کسی طاقتور کو ناراض نہیں کرنا ہے، اور میں نے انتہائی عاجزی سے جب تک میں بول سکتا ہوں اور میری صورت پہ کوئی انتظام نہیں پہنتا، میں ٹی وی پہ آنا چاہتا ہوں. مجھے بہت شوق ہے. آپ کو بہت شوق ہے. ایک بات بتائیں سر، نگران حکومت کے آنے کے بعد میرے معاشی مسئلے تو حل نہیں ہوئے. مزید بڑھے. سننے والا جو ہے ہمارا، میری طرح کا مفلس، اس کی مفلسی بھی نہیں ختم ہوئی. کیا تحریک انصاف کے اچھے دن آئیں گے کہ نہیں؟ سبھی کو برے. اس کے تو بہت ہی برے چل رہے تھے نا سر. تو بس اب کیا کریں، وقت اچھا بھی آئے گا. نہ صرف اپنا کر زندگی پڑی ہے ابھی، یہی کہہ سکتا ہوں، اور کیا کہوں. عام آدمی کے لیے، عام آدمی کے لیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر ہمیں ایک اچھی ٹیم مل جائے تو ایک آدھ مہینہ، مثال کے طور پر دیکھو ابھی جیسے ڈالر کی جو قیمت جو بڑھی ہے ان 2 دنوں میں، یہ بھی مت بھولو کہ یہ مہینے کا وسط ہے. اب ہمارے ہاں ڈالر دیکھو، عام طور پر جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں بیچارے، جو وہاں پہ ہمیں تو وہی آتے ہیں نا امریکہ وغیرہ، یار یہ بیچارے یہ جو دبئی اور متحدہ عرب دھوپوں کے نیچے جلتے ہوئے ہمارا غریب بھائی، یار پیسے تو وہ بھیجتا ہے بابو. دیکھ لو اگر تم کبھی فکر نکال کے، ریمیٹنسز وہ بھیجتا ہے. ہاں وہ عام طور پر مہینے کے آخر میں بھیجتا ہے. 16. سر ویسے ایک بات دوں، میں بہت مایوس ہوں آپ سے. کیا؟ آپ سے میں اچھی باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے اچھی بات کہی، میں نے پھر آپ کو اچھی بات بتائی. میں نے کہا یار یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ ابھی جو صورتحال ہے کہ 40-50 ملین ڈالر کل خرچ ہوئے ایلسیز کے، آج ہوئے، بہتری اور کی طرف پھر جا یہ سکتا ہے۔ بہتری کی طرف میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ 1.5-2 مہینے کی تکلیف کے بعد کوئی نہ کوئی وسطر ہے راستہ شجر نکالے۔ سے امیدیں بہار رکھ، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ ہر اللہ صورت حافظ۔ رکھ، یہ ورنہ تو کیا ہے۔